السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ سے بلعم بن باورا، جس کا ذکر قرآن کے اندر بھی آیا، سورہ اعراف کے اندر، اس کا واقعہ آپ دوستوں سے شیئر کروں گا کہ کس قدر وہ مستجاب الدعویٰ تھا اور بہت بڑا عالم دین تھا۔ اس کے کلاس روم میں طلباء کی جو تعداد بیان کی جاتی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بلعم بن باورا ان کو علم دین سکھاتا تھا، وہ طلباء جس دوات کو استعمال کر کے وہ اس کا علم لکھا کرتے تھے، ان کی تعداد تقریباً 10 سے 12 ہزار تک بتائی جاتی ہے۔ بڑا مستجاب الدعویٰ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل قوم کو ساتھ لیا اور آپ قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ قوم جبارین بلعم بن باورا کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ اے بلعم، تم بڑے مستجاب الدعویٰ ہو، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کر دو۔ تو بلعم کہنے لگا کہ اے میری قوم، تمہارا برا ہو، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن قوم نے اسے دولت کا، اقتدار کا، اشرفیوں کا، جائیداد کا لالچ دیا، تو بلعم کے اوپر یہ ساری چیزوں کا نشہ چڑھ گیا۔ وہ اس بات کے لیے تیار ہو گیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرے گا۔ اس نے ایک سواری لی جو کہ ایک گدھی تھی، اس کے اوپر سوار ہوتا ہے اور حسبان نامی پہاڑ کی طرف وہ اپنا سفر اختیار کرتا ہے۔ اللہ قدرتوں کا مالک ہے، اس سواری، اس گدھی کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ سواری کہتی ہے، وہ گدھی کہتی ہے کہ اے بلعم، تمہارا برا ہو، تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں مجھے فرشتے نظر آتے ہیں اور وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہرگز اس طرف نہ جانا، اور میں تمہیں بھی یہ کہتی ہوں کہ تم اللہ کے نبی کے بارے میں بد دعا نہ کرو۔ لیکن اقتدار کا نشہ، دولت کا نشہ، یہ بڑا ظالم ہوتا ہے۔ بلعم اس کی باتوں میں نہ آیا اور وہ حسبان نامی پہاڑ کے اوپر پیدل ہی چلا گیا، اور اس نے وہاں پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنا شروع کر دی۔ معاذ اللہ، بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنا شروع کر دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ جملے نکالتا کہ بنی اسرائیل معاذ اللہ تباہ ہو، تو اس کے منہ سے یہ جملہ نکلتا کہ میری قوم جبارین جو ہے وہ تباہ ہو۔ قوم نے کہا اے بلعم، ہم نے دولت تمہیں دی، اقتدار دیا، اشرفیاں دی، ہر چیز تمہیں پیش کی، اس کے بدلے میں تم ہمارے ہی لیے بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم نے میری دنیا بھی تباہ کر دی اور آخرت بھی تباہ کر دی۔ میں اپنی زبان سے حضرت موسیٰ کے بارے میں اور بنی اسرائیل کے بارے میں بد دعا کرتا ہوں، لیکن میری زبان سے میرے لیے اور میری قوم جبارین کے لیے بد دعا نکلتی ہے۔ آخر یہ کیا ہوا، معاملہ کیا ہوا، یہ ساری بات میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ تو اب بلعم کہنے لگا، اس کی زبان لٹک کر سینے تک آ گئی اور وہ کہنے لگا کہ اے میری قوم، میری دنیا اور آخرت تو تباہ ہو گئی، میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے تم بنی اسرائیل سے یہ جہاد جیت جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ آپ بڑی بڑی لڑکیوں کو جو حسین و جمیل ہوں، انہیں تم خوبصورت لباس اور زیور پہنا دو اور انہیں بنی اسرائیل کے درمیان چھوڑ دو۔ اگر بنی اسرائیل کے ایک شخص نے بھی بدکاری کر لی تو اس کی نحوست کی وجہ سے بنی اسرائیل یہ جہاد جیت نہیں سکے گی۔ انہوں نے لڑکیوں کو لیا اور ان کو اچھا زیور پہنایا، آراستہ کیا اور بنی اسرائیل میں چھوڑ دیا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص ایک لڑکی کو اٹھاتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتا ہے کہ اے موسیٰ، کیا یہ لڑکی میرے لیے حلال ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ لیکن اس کے اوپر شہوت کا نشہ چڑھ گیا، وہ اسے اٹھا کر خیمے میں لے گیا، اس نے بدکاری کی۔ اس کا وبال یہ ہوا کہ پوری قوم بنی اسرائیل میں طاعون جیسی مہلک بیماری پھیل گئی اور 70,000 بنی اسرائیل کے افراد اس بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ یہ تو زنا کا ایک وبال ہے جو آپ نے سنا، لیکن ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بلعم بن باورا کس بات کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوا۔ تفسیر روح البیان کے اندر یہ روایت بیان کی گئی کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ اے خالق و مالک، کیا وجہ بنی کہ بلعم بن باورا اس قدر ذلیل و رسوا ہوا؟ تو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ یہ میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے یہ ساری نعمتوں سے دور ہو گیا اور اللہ نے اس سے نعمتوں کو دور فرما دیا۔ تو ناظرین، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم ذرا غور کریں تو ہمارے ہر سانس پر بھی رب کی دو نعمتیں ہیں۔ اگر ہم سانس نہ لیں تو بھی موت ہے، اور اگر سانس لے کر باہر نہ نکالیں تو پھر بھی موت ہے۔ تو وہ رب کے جس کی اس قدر نعمتیں کہ ہر سانس پر دو نعمتیں ہیں، تو باقی نعمتوں کا ہم کس قدر شمار کر سکیں گے۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔